اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سلام ان آنکھوں پر جو ہدایت کی منتظر ہیں، سلام ان کانوں پر جو ہدایت کو سنتے ہیں، سلام ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں، اور سلام ان ذہنوں پر جو ہدایت کے عاشق ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی۔ ار بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، ار بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پہ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر ہوں اور میرا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن سے ہے۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نمازی کا مکان کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر مریم مشتاق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ جیسا کہ بتایا کہ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نمازی کا مکان کیسا ہونا چاہیے۔ تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی شرائط کیا ہیں؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، اس کے بغیر ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نمازی کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ چھت کی جگہ تنگ نہ ہو کہ قیام اور رکوع میں کوئی مشکل پیش آئے اور ان کو صحیح طریقے سے بجا لایا نہ جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی کی جگہ اور زانوں کی جگہ برابر ہو، نہ 4 انگلیاں اوپر ہو نہ 4 انگلیاں نیچے ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو۔ نمازی کے مکان کی دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان متحرک نہ ہو، یعنی حرکت میں نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نمازی کے مکان کی چھت اتنی تنگ نہ ہو کہ قیام و رکوع میں مشکل پیش آئے، انہیں بجا نہ لایا جا سکے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پیشانی کی جگہ اور زانوؤں کی جگہ برابر ہونی چاہیے، نہ 4 انگلیاں اوپر ہوں نہ 4 انگلیاں نیچے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ خواہر آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مباح ہو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مباح ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ مباح سے کیا مراد ہے۔ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، کسی سے چوری کیا ہوا نہ ہو، کسی کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ اگر ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہے اور یہ غصبی جگہ میں شامل ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو اور نہ ہی کسی کی اجازت کے بغیر ہو۔ یعنی اگر ہم کسی ایسے مکان یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں کہ جہاں ہم نے مالک مکان کی اجازت کے بغیر اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز باطل ہے۔ تو اسی مومنین کرام توجہ کریں، ایک بہت ہی ضروری مسئلہ جو نمازی کے مکان میں شامل ہے کہ اکثر اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بالغ بچی مسجد میں بیٹھی ہو، وہاں بزرگ خاتون آ کر اسے ہٹا کر وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو آئیں ہم پوچھتے ہیں کہ اس نماز کے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بالغ بچی بیٹھی ہو، وہاں بزرگ خاتون آ کر اسے ہٹا کر وہاں نماز ادا کر لیتی ہیں، تو ان کی نماز کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر ایک بالغ بچی مسجد میں بیٹھی ہو
اور ایک بزرگ خاتون آ کر وہاں سے اٹھا دیتی ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ خاتون کے جس نے بالغ بچی کو ہٹا کر وہاں نماز پڑھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرے، وہ بھی کہیں اور جگہ پر۔ جی، اگر کوئی جی مومنین کرام، کتنا ضروری مسئلہ خواہ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی بالغ بچی کو ہٹا کر وہاں نماز ادا کر لیتی ہیں تو ان کی نماز باطل ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ ادا کریں، اور وہ بھی کسی اور جگہ پر۔ جی، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایک مکان کا مالک ہے، اگر وہ اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے تو اب کیا وہ کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ایک شخص کے جو مکان کا مالک ہے، اب وہ کیا کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس نے اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے، اب اس مکان کا فائدہ کرایہ دار کو ہے۔ اب مالک مکان کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہ نے بتایا کہ اگر ایک ایسا شخص جو کسی مکان کا مالک ہے، اگر وہ اپنا مکان کرائے پر دے دیتا ہے، کیونکہ اب اس مکان کا فائدہ کرایہ دار کو رہا ہے، اس لیے اب خود مالک مکان بھی کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مالک مکان کی اجازت کے بغیر وہاں کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں، پہلے وہ اس میں اطاعت و عبادات کرتے ہیں، ابھی حصہ بھی الگ نہیں کیا، بعد میں ان کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی پراپرٹی یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ دو لوگ مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں اور وہاں اطاعت و عبادات کرتے ہیں، اور بعد میں ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ صلح صفائی کے ساتھ رہتے تھے ان کی عبادتیں ٹھیک تھیں، اور جب سے ان کی ناراضگی ہو گئی اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے، ان کی نماز باطل ہے۔ جی مومنین کرام، اگر دو لوگ مل کر ایک کسی بھی چیز میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، پہلے وہ اس میں اطاعت و عبادات کرتے ہیں، ابھی حصہ الگ نہیں ہوا، ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اب اگر کوئی دوسرے شریک یا دوسرے پارٹنر کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو خواہر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر وہ دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر نماز ادا کرے گا اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کی نماز کیوں باطل ہے جبکہ وہ خود مالک ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود مالک ہے، لیکن اس کا وہ خود مالک ہے، یہاں پر وہ جگہ مشترکہ ہے، جگہ ڈیوائڈ نہیں کی، اس لیے اس کو اپنی تو اجازت ہوگی لیکن دوسرے شریک کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں ان کی نماز باطل ہے۔ جی، اس لیے ان کی نماز باطل ہے کیونکہ جہاں وہ خود مالک ہے وہاں دوسرا بھی مالک ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوئی، یہ مشترکہ جگہ ہے، اس لیے اگر وہ دوسرے پارٹنر کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کرے گا اس کی نماز باطل ہے۔ جہاں وہ خود مالک ہے وہاں دوسرا بھی مالک ہے، جہاں ہر ذرے پر وہ خود مالک ہے وہاں دوسرا شریک بھی مالک ہے، اس لیے اگر وہ دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی کا مقروض تھا، یعنی اس نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا اس کی پراپرٹی میں، اس کے مکان میں، اس کے وارث، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کی زوجہ، یہ شخص کے بہن بھائی اس پراپرٹی میں یا اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ ایک شخص ہے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے مکان میں اس کے حصہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی، اس شخص کے بہن بھائی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، پہلے اس کا قرضہ دیا جائے، پھر اس پراپرٹی میں نماز پڑھی جائے، اور اگر کوئی قرضہ دینے سے پہلے اس مکان میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ جی، جیسا کہ خواہر نے بتایا، جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر ایک ایسا شخص جو کسی کا مقروض تھا، یعنی اس نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا، اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب اگر اس کے وارث، اس کی بیٹیاں، اس کی زوجہ اس کی پراپرٹی میں نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز باطل ہے۔ قرضہ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس پراپرٹی میں نماز پڑھی جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کچھ عرصہ لگ جاتا ہے، کچھ مہینے لگ جاتے ہیں،
کچھ وقت لگ جاتا ہے تو کیا ہم تب تک اس پراپرٹی میں نماز پڑھ سکتے یہ ہیں؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر قرضہ دینے میں کچھ مہینے لگ جائیں، کچھ عرصے لگ جائیں، تب تک اس پراپرٹی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر اس پراپرٹی میں کوئی نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ دیکھیں آپ، فہر نے ہمیں بتایا کہ قرضہ ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے، کہ جس پراپرٹی پہ کسی نے قرضہ ادا کرنا ہے، اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ جس طرح 9 محرم کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پہ کسی کا مقروض ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ اسی طرح مسلم بن عقیل نے جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس شہر میں کسی کا مقروض ہوں، سب سے پہلے میرا قرضہ ادا کیا جائے۔ تو مومنین کرام، قرضہ ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے کہ جس پر قرضہ ادا نہیں کیا گیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ایک بہت ضروری مسئلہ، بہت اہم مسئلہ جو اکثر پیش آتا ہے کہ ہمارے ہاں بہنوں یا بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اگر دیا جاتا ہے تو بہت دیر سے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی پراپرٹی، ایسا مکان جس میں بہنوں کا حق ہو، ایسے مکان میں نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اگر وہ پراپرٹی میں نماز پڑھیں گے کہ جس پراپرٹی میں بہنوں یا بیٹیوں کا حصہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز باطل ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا جائیداد تقسیم ہو یا نہ ہو، جائیداد ٹرانسفر ہو یا نہ ہو، جائیداد انتقال ہو یا نہ ہو، جیسے ہی باپ وفات پا جاتا ہے وہ جائیداد کے وارث اولاد ہو جاتی ہے، بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر اس مشترکہ پراپرٹی میں نماز پڑھے گا تو ان کی نماز باطل ہے اور وہ ظالم اور غاصب ہے۔ جی بالکل، ایک ایسا مکان، ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسی جگہ جہاں بہنوں کا حق ہو، اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی نماز کیوں باطل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، ایک مرد کا حق 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک بیٹے کا حق 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بیٹیوں کو حصہ دار بنا رہا ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ دار بنا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی کسی کو خود ہی اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے اور پارٹنر بعد میں راضی نہ ہو تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ جسے حصہ دار بنا رہا ہے اور اگر وہ ہی راضی نہ ہو تو اس انسان کی کیسے نماز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر کوئی خود کسی کو پارٹنر بنا لیتا ہے اور بعد میں اس کا پارٹنر ہی راضی نہ ہو، اگر اس کا پارٹنر راضی نہ ہو، وہ اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جسے اللہ نے حصہ دار بنایا ہو، اگر وہ راضی نہ ہو اور انسان کی نماز ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت سے اس بات کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ سے یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ اس طریقے سے خوبصورت انداز سے بیان کرنا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے چھوٹی سی ایج میں بہت سا نالج حاصل کیا ہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسا مکان یا ایک ایسی جگہ جہاں پہ خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا، ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی آپ نے بہت ہی ضروری سوال کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اکثر مومنین اس میں لاپرواہی کر جاتے ہیں، اکثر مومنین اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور خمس ادا نہیں کرتے۔ در حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت 1 خمس کے بارے میں اتری ہے۔ ایسی پراپرٹی میں اگر کوئی نماز پڑھے گا کہ جس پراپرٹی میں خمس واجب ہے اور خمس ادا نہیں کیا تو وہاں نماز پڑھنا باطل ہے۔ جی بالکل، جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ ایک ایسی پراپرٹی یا ایک ایسا مکان جس پر خمس واجب اور خمس ادا نہیں کیا، اگر کوئی اس پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں کہاں خمس کے متعلق حکم آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفال جو کہ قرآن مجید کا 8 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، کہ اللہ کا کہنا یہ ہے
کہ یہ بات تمہارے نالج میں ہونی چاہیے، یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے. جہاں تمہارے ذہن میں دوسری فضولیات ہیں، جہاں تمہارے ذہن میں مختلف علوم ہیں، جہاں تمہارے ذہن میں بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، یہاں یہ بات تم اپنے ذہن نشین کر لو، یہ بات ٹاپ پہ رکھو، یہ بات سر فہرست رکھو کہ جب تمہیں سال میں بچت ہو، سیونگ ہو، اس میں 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، جناب سیدہ اور ان کی اولاد کا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا. تو جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر ہمیں سال میں کسی بھی چیز پر سے بچت ہو، پروفٹ ہو، تو اس کے ہم تنہا مالک نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور جناب سیدہ اور ان کی اولاد کا ہے. تو جی خواہر، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی ایسی پراپرٹی کہ جس پر خمس واجب ہو اور خمس ادا نہیں کیا، اگر کوئی ایسی پراپرٹی میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز باطل ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کی نماز کیوں باطل ہے؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ اس کی نماز کیوں باطل ہے. معذرت کے ساتھ ہم سے یہاں کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے یہاں لاپرواہی ہوتی ہے، ہم سے یہاں مسٹیک ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو all in all سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، در حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ جو کہ قرآن مجید کا 5 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے. یعنی تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بے شک جی مومنین کرام، ہمیں یہاں پہ خواہ نے کتنی اچھی بات بتائی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ہمارے علاوہ اللہ ولی ہے ہمارا، اللہ کا رسول ہے اور وہ مولا علی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. معذرت میں آپ کو یہاں آپ کی بات ٹوک رہی ہوں کہ یہاں مجھے خمس کے بارے میں شہید سبط جعفر کا بہت ہی مشہور کلام یاد آیا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں. جی بیان کریں. کون سا کلام ہے؟ بہت ہی مشہور ہے کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. یہ کلام آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل، بہت اچھا کلام ہے. اس میں ایک مصرع آتا ہے جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی. اس میں ایک اور مصرع ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. ماشاءاللہ مومنین کرام، خواہ نے کتنا خوبصورت شعر بیان کیا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جس کی وجہ سے خواہر نے یہ ہمیں کلام ہمارے سامنے بیان کیا. تو جی خواہر، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ کلام ہمارے سامنے کیوں بیان کیا؟ یہاں مجھے خمس کے بارے میں ایک اور شہید سبط جعفر کا مشہور کلام یاد آیا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سعادت و زہرا کے مکروہ سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. جی بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے خمس کے متعلق ایک شعر بیان کیا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ان کی ایک شرط ہے کہ خمس ادا کیا جائے.
خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، اور خمس ادا نہ کرنا بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح باغ فدق جناب سیدہ کا حق تھا لیکن جناب سیدہ کو نہیں دیا گیا۔ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے۔ آج جو خمس ادا نہیں کرتے، آج جو حق زہرا ادا نہیں کرتے، آج جو حق سادات ادا نہیں کرتے، جب وہ باغ فدق چھینے والوں پہ تبرہ کرتے ہیں، جب وہ باغ فدق چھینے والوں پہ لعن طعن کرتے ہیں، جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی، جب یہ تبرہ کرتے ہیں تو ان پہ ہنسی آتی ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ نمازی کا مکان پاک ہو، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کتنا حصہ پاک ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ پاک ہو یعنی نجس نہ ہو۔ اگر سجدے گاہ والی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے، اور اگر کوئی سجدے گاہ والی جگہ کے علاوہ نجس جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ گیلی نہ ہو بلکہ خشک ہو۔ جی، سجدے کی جگہ کے علاوہ سجدے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے اور بقیہ جگہ کا پاک ہونا مستحب ہے، لیکن ویسے تو پوری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن سجدے کی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی عورت مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے، تو کیا آپ اس کو واضح کر سکتی ہیں؟ جی، نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہو یا دیوار ہو تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہاں نماز ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ میں یہاں بتاتی چلوں کہ ایسی جگہ کے جہاں تنہا مرد اور عورت ہیں اور وہ نامحرم ہیں، ایسی جگہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز ٹھیک ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کیا جائے۔ جی، نمازی کے مکان کی شرط یہ ہے کہ عورت نہ ہی مرد کے برابر کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد کے آگے کھڑی ہو کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ اس میں محرم یا نامحرم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مرد کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اسی طرح اگر مرد اور عورت میں کوئی پردہ ہو، کوئی دیوار ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور جیسے کہ خواہر نے ہمارے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں تنہا مرد اور عورت ہیں اور وہ نامحرم ہیں، ایسی جگہ پہ جانے سے علماء منع کرتے ہیں، ایسی جگہ پر رکنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ پہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو جی مومنین کرام، امید ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔